بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئی۔ آج ایکچولی میرے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا۔ میں نا آرٹیکل لکھ رہی ہوں آج کل اپنا، تو وہ جس آرٹیکل پہ میں کام کر رہی تھی اس پہ میری فرینڈ نے بھی کام کر لیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ تمہارا ہے تو نہیں، لیکن اس ٹائم میں نے دھیان دیا تو سمجھ نہیں آئی، بس دھیان نہیں دیا۔ تب مجھے وہ ایک نئے سرے سے آرٹیکل پہ کام کرنا پڑا، اور ابھی بھی ایک دو پینڈنگ ہے۔ میں نے کہا چلو وہ صبح کر لوں گی، اب تھوڑی سی ریکارڈنگ وغیرہ کر لی جائے۔ تو بے شک لیٹ ہے لیکن مس نہیں کرتے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اپنا ناول تم میرے کون ہو، ریٹن بائی نورین معشوق چوہان۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ جی تو یہ والا ناول جو ہمارا ہے یہ آرمی بیس، فیوڈل بیس، گینگسٹر بیس اور فورس میرج پہ، اس کی آج ہم نے سیکنڈ ایپیسوڈ پڑھنی ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں روتا رہا رات بھر پر فیصلہ نہ کر سکا، تو یاد آ رہا ہے یا میں یاد کر رہا ہوں۔ عجب سرسراہٹ کا احساس تھا جس نے اس کے سوئے ہوئے اعصاب کو بیدار کیا۔ دکھتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ساری رات رونے کے سبب سر بھاری اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ شاید ابھی کچھ دیر اور سوئی رہتی کہ بالوں میں ہوتی سرسراہٹ نے اسے بیدار کر دیا۔ دکھتی آنکھوں سے اس نے کسی کو خود پر جھکے دیکھا، اور شاید وہی اس کے بالوں کا سہلاب ہی رہا تھا۔ وہ چند پل خالی خالی نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کے نقوش کو کھوجتی رہی۔ شاید وہ شناخت کے رنگ کھو چکی تھی، لیکن نہیں، اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے میر چوہان کو خود سے پرے دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، غصہ، اشتعال جیسا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ بالکل پرسکون تھی، نہ چیخی تھی اور نہ چلائی تھی۔ میر چوہان نے الجھ کر اسے دیکھا تھا جو اس پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، بیگانگی تھی، اور اسی چیز نے میر چوہان کو چونکا ڈالا تھا۔ وہ اس کا بے انتہا غصہ اور اشتعال سوچ کر آیا تھا۔ اسے لگا وہ اسے دیکھ کر چیخنے چلانے لگے گی، نفرت کا اظہار کرے گی، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صبا کو حویلی نہیں لایا تھا بلکہ ڈیرے میں موجود اپنے کمرے میں لایا تھا۔ وہ رات سے اسی کمرے میں تھی، البتہ وہ سالار کو کراچی کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کے صبح ہی گوٹھ میں واپس آیا تھا۔ وہ حویلی جانے کی بجائے ڈیرے پر آیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا، صبا کو بے سود زمین پر سوتا پایا تھا۔ اس کا گلابی لباس اس وقت بے حد میلا ہوا پڑا تھا، سیاہ سلکی بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ میر چوہان نے بے ساختہ حویلی والی اور یہاں پڑی صبا کا موازنہ کیا۔ اسے ڈھیروں تعصب نے آ گھیرا تھا۔ صبا تم یہاں کیوں سو رہی تھی؟ چلو اٹھو، بیڈ پر جا کر لیٹو۔ وہ اس کا شوہر تھا، ہاتھ پکڑ کر حق جتا رہا تھا، اس کی پرواہ کر رہا تھا۔ چلو شاباش اٹھو، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ اس کے حق جتانے، پرواہ کرنے پر بھی صبا کے تاثرات میں کوئی تغیر نمایاں نہ ہوا۔ وہ یوں ہی بیگانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر میر چوہان سوچتا تھا کہ وہ اس کے پکارنے پر پھٹ پڑے گی تو وہ بالکل غلط سوچ رہا تھا۔ وہ صبا کو سمجھا ہی نہیں تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ میر چوہان عاجز ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سائیں کھانا لایا ہوں۔ دروازے پر معدب نظریں جھکائے دیوان کھڑا تھا۔ ادھر رکھ دو اور جاؤ، وہ تحکم سے بولا۔ جو حکم سائیں۔ دیوان کمرے سے موجود میز پر کھانا رکھتا واپس مڑ گیا۔ دیوان کے جاتے ہی اس نے پلٹ کر صبا کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اتری تھی۔ اس نے بے یقینی سے صوفے پر بیٹھتی اور ڈش سے کھانا نکالتی صبا کو دیکھا۔ آج یہ لڑکی سے حیران کیے دے رہی تھی۔ یہ بس شروعات تھی، ایسے کئی جھٹکے میر چوہان کے منتظر تھے۔ واہ، ویسے صبا نے اپنی حیرتاں دے نال یہ پوت کرنا کر دینا۔ صبا نے کھانا کھا کے نیپکن سے ہاتھ صاف کیا اور صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ کافی پرسکون تھی۔ کل جب تم سے نکاح ہوا تو لگا میں خود کو ہار بیٹھی ہوں۔ میری زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے پاس سوائے رونے دھونے کے اب کوئی آپشن نہیں بچا، اس لیے میں رات بھر روتی رہی، بے حد و بے حساب، اتنا کہ میری ہچکیاں بن گئی۔ لیکن جب میں روتے روتے تھک گئی تو سوچا اب کیا؟ جانتے ہو میں کوئی بھی کام مستقل نہیں کر سکتی، میرا دل بہت جلد اوب جاتا ہے، اس لیے رونے سے بھی دل بھر گیا۔ تو بس پھر اسی پل میں نے فیصلہ کر لیا، اب رونا نہیں رلانا ہے، خون کے آنسو۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ خود کو تیار کر لو، کیونکہ پیٹھ پیچھے وار کرنا میری عادت نہیں، اور تمہارے لیے میں اپنی عادت بدلوں ایسی میں تمہاری قسمت نہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ سیدھا میر چوہان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم اپنے ڈیفینس میں کچھ بولنا یا کرنا چاہو تو کھلی چھٹی ہے، تمہیں تمہاری کمینگی دکھانے کا پورا موقع دوں گی۔ صبا کی بات پر میر چوہان کے چہرے پر محظوظ سی مسکان کھلی تھی۔ بہت خوب، تمہیں دیکھ کے لگا تھا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، اور تمہاری یہی خاصیت مجھے اپیل کرتی تھی۔ میر چوہان اس کے دبنگ انداز پر واقعی خوش ہوا تھا۔ آلو ایتھے تے آوے دا آوا ہی بگڑیا ہویا۔ ہمیں حویلی چلنا، تم چینج کر لو پھر چلتے ہیں، وہ بولا۔ اور اگر میں انکار کروں پھر؟ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ تو تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، سالار اب بھی میری تحویل میں ہے، میں جب چاہوں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، جان بھی لے سکتا ہوں۔ صبا نے ایک نظر اس کے شاطر چہرے کو دیکھا اور اپنا بیگ اٹھا کے واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ پتھر کے خدا، پتھر کے صنم، پتھر کے ہی انسان پائے ہیں، تم شہر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کر آئے ہیں۔ بت خانہ سمجھتے ہو جس کو، پوچھو نہ وہاں کیا حالت ہے۔ ہم لوگ وہاں سے لوٹے ہیں، بس شکر کرو لوٹ آئے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں مدت سے اب عمر گزاریں بھی تو کہاں۔ صحرا میں خوشی کے پھول نہیں، شہروں میں غموں کے سائے ہیں۔ ہونٹوں پر تبسم ہلکا سا، آنکھوں میں نمکی سی ہے۔ ہم اہل محبت پر اکثر ایسے ہی زمانے آئے ہیں،
اس کی واپسی حویلی والوں کے لیے اچنبے کا باعث تھی۔ وہ جتنے بھی حیران ہوتے مگر صبا کے سامنے اظہار نہیں کیا، چونکہ وہ اب سردار میر چوہان کی بیوی تھی، اس لیے خالق چوہان نے ایک شاندار ولیمہ کر کے اسے سارے گوٹ کے سامنے بہو کی صورت متعارف کروایا۔ واہ، کچھ بھی نہیں کیا، بس سردار کے سامنے کسی کی زبان ہی نہیں چلی۔ ولیمے میں گوٹ کے عام و خاص افراد کے علاوہ خالق چوہان کے سبھی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ وہ گڑیا کی طرح سجی میر چوہان کے ساتھ جچ رہی تھی۔ جو ہی مہمان کھانا کھا کر رخصت ہوئے، اسے سونی میر چوہان کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ صبا کے چہرے پر اتنی سنجیدگی طاری تھی کہ سونی کچھ پوچھنے کی خود میں ہمت ہی نہ پیدا کر سکی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ کل آئے طوفان کے بعد اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ اگر کچھ نارمل نہیں تھا تو وہ کچھ زندگیوں میں آیا بدلاؤ۔ میر چوہان لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھا تھا جب آہستگی سے خالق چوہان اس کے پاس آ بیٹھے۔ خیریت برخوردار، تم اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ خالق چوہان مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ جواباً وہ خاموشی رہا۔ اس سب کی وجہ بتانا پسند کرو گے؟ وہ پل میں سنجیدہ ہوئے تھے۔ میں سب کو بتا چکا ہوں، پہلو بدلتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سب کے لیے تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کیا محبت ہو گئی تھی؟ اگر ایسا تھا تو اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لڑکی انکار تھوڑا کرتی۔ خالق چوہان مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولے تھے۔ انہیں بیٹے کی غیر معمولی وجاہت کا اچھے سے اندازہ تھا۔ محبت کا پتہ نہیں، پر شاید وہ میرے دل کا عجب معاملہ ہے۔ وہ سمجھ بھی نہیں آتی، مگر سوچ میں بھی وہی شامل ہے۔ اور رہی بات انکار نہ کرنے کی، تو یاد رکھیں اس بھری دنیا میں کوئی آپ کے بیٹے کو انکار کر سکتی ہے تو صرف ایک یہی لڑکی ہے۔ تو برخوردار یوں ہی کہو، نیلو کو دیلا ملا ہے۔ یاد رکھو زندگی تبھی مزیدار ہوتی ہے جب ہم سفر ٹکر کی اور زیادہ دیر بہو کو انتظار نہ کروانا۔ وہ اسے نصیحت کرتے اٹھ کر جا چکے تھے۔ وہ ساری رات میر چوہان نے ڈیرے پر گزاری تھی اور صبا حیران ہوتی رہی تھی۔ یہ تو میر چوہان کی جشن کی رات تھی، پھر وہ اپنے جشن کو دوبالا کرنے، اپنی فتح کے جھنڈے گاڑنے اس کے پاس کیوں نہیں آیا تھا؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ میر چوہان دے پتہ نہیں میر چوہان کا وہ کریکٹر کس ٹائپ کا ہے، ابھی تک بڑا کنفیوزنگ سا ہے۔ اسے کہنا کہ اب وہ سرد و تاریک راتوں میں جاگتا تو رہتا ہے، رویا نہیں کرتا۔ وہ مردانے میں بیٹھا چند ضروری معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ولیمے کو گزرے آج تیسرا دن تھا اور وہ ابھی تک حویلی میں موجود اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ وہ ڈیرے پر ہی رہ رہا تھا، لیکن اسے چند ضروری فیصلے کرنے تھے، اس لیے حویلی آنا ہی پڑا۔ مردانے میں خالق چوہان، میر لاریب چوہان کے علاوہ گوٹ کے چند اہم شخصیات موجود تھیں۔ میر چوہان انہیں ہدایت دے رہا تھا کہ مردانے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور دروازے کے فریم میں بلو جینز پر یلو کرتا اور گلے میں بلو سٹال لپیٹے صبا کی صورت نمودار ہوئی۔ سبھی نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ خالق چوہان کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ حویلی کی کسی عورت نے کبھی مردانے کی طرف رخ تک نہ کیا تھا، کجا کہ غیر آدمیوں کے سامنے یوں بے پردہ، وہ بھی اتنے بیہودہ لباس میں آنا۔ مجھے سالار کو دیکھنا ابھی اسی وقت۔ وہ سبھی کو نظر انداز کرتی میر چوہان کے آگے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ 2 دن اس نے میر کا انتظار کیا، اسے سالار کو دیکھنا تھا، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ سالار کا فون وہیں کہیں صحرا میں کھو گیا تھا۔ وہ مجبوراً اسے آج میر چوہان کے سامنے آنا پڑا۔ میر، اسے لے کر ابھی اور اسی وقت اندر چلے جاؤ۔ خالق چوہان صبا کی بے باکی پر چلا اٹھے تھے۔ میر چوہان نے ایک نظر اس کے تیور ملاحظہ کیے، جو آنکھوں میں جنون لیے اس کے سامنے تن کے کھڑی تھی۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے ڈر کے میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو مسٹر میر چوہان تم غلطی پر ہو۔ میں سالار کو دیکھے بنا کہیں نہیں جاؤں گی۔ سینے پر بازو باندھتی وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتی بول رہی تھی۔ خالق چوہان نے پہلو بدلا۔ لاریب، تم سب کو لے کر باہر جاؤ۔ میر نے خاموش کھڑے لاریب کو مخاطب کیا۔ تم ہوش میں تو ہو میر؟ بجائے اس لڑکی کو یہاں سے نکالنے کے تم ہمیں ہی یہاں سے نکل جانے کو کہہ رہے ہو۔ اگر تم اس لڑکی کو نہیں نکال سکتے تو میں ہی اسے نکال دیتا ہوں، غصے سے کہتے خالق چوہان آگے بڑھے تھے۔ میر چوہان یکدم ان کے سامنے آئے۔ میں ہوش میں ہوں ابا سائیں، لیکن شاید آپ سب کو سنائی نہیں دے رہا، اس لیے پھر سے دہراتا ہوں، جائیں یہاں سے سب۔ وہ اپنے ازلی ہٹ دھرم لہجے میں بول رہا تھا۔ خالق چوہان نے بے بسی سے سامنے کھڑے میر کو دیکھا اور ایک گسیلی نظر صبا پر ڈالتے پیروں کی دھمک پیدا کرتے مردانے سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے سبھی شخصیات بھی نکل گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر دھرے اپنے موبائل کو اٹھاتے میر لاریب چوہان نے دونوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ آئندہ یہ حرکت ناقابل برداشت ہوگی، اس لیے دھیان رکھنا۔ موبائل پہ ویڈیو کال میں لاتے صبا کو وارننگ دی، جسے وہ چٹکیوں میں اڑا گئی۔ ہاں دیوان، کیمرے کا رخ اس کی طرف کرو۔ اس کی بات پر صبا کے کان کھڑے ہوئے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ لو۔ اس نے موبائل صبا کی سمت بڑھایا اور مردانے سے باہر نکل گیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے موبائل بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ سالار پٹھیوں میں جکڑا مشینوں کی مدد سے سانس لے رہا تھا۔ کاش سالار، میں نے تمہیں مجبور نہ کیا ہوتا یہاں آنے کے لیے۔ آج تمہاری جو بھی حالت ہے وہ میری وجہ سے ہے۔ اس سب کی قصوروار میں ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی یہ صحرا بہت ظالم ہے، یوں ہماری خوشیوں کو نگل جائے گا، لیکن ایک وعدہ ہے تم سے، تمہارے جسم سے بہتے آخری قطرے تک کا حساب لوں گی۔ جتنے زخم اس نے تمہیں دیے ہیں، میں سود سمیت ان کا بدلہ لوں گی۔ میں میر چوہان کی زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ بڑا غرور ہے اسے، اپنی شان و شوکت پر سب مٹی کر دوں گی، خاک میں ملا دوں گی اس کا غرور۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر سے ایک ہی زاویے پر کھڑی تھی۔ تبھی وہ عقب میں آ کھڑا ہوا تھا، ایک نظر اس کے بھیگے چہرے پر ڈال کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم اپنے رونے کا سیشن کمرے میں بھی جا کر پورا کر سکتی ہو، وہ عام سے لہجے میں بولا، لیکن صبا بری طرح چڑھ گئی۔ رونا تو تمہیں پڑے گا مسٹر، کیونکہ بہت غلط طریقے سے تم نے بہت غلط لڑکی سے شادی کر لی ہے۔
وہ بھی زبردستی، اور اسی غلطی پر تم بہت پچھتانے والے ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دے رہی تھی جیسے دل میں کچھ ٹھان چکی ہو۔ اچھا ایسا کیا کرو گی تم؟ میر چوہان اس کی باتوں پر ایسے مسکرائے جیسے بڑے بچوں کی کسی بچکانہ بات پر۔ بتاؤں گی نہیں، عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤں گی، سو جسٹ ویٹ اینڈ واچ سردار میر چوہان۔ وہ لفظ لفظ سے بات اس کی مسکراہٹ کو گہرا کر گئی۔ اسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ سکھاؤ، وہ اب کوئی عام لڑکی نہیں، عزت ہے حویلی کی، اور میں کسی کو بھی اپنی عزت سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ خالق چوہان کمرے میں آ کر ختیجہ چوہان پر برس اٹھے۔ وہ تمام بات سے لاعلم تھی، اس لیے حیرت سے شوہر کا ساتویں آسمان پر چڑھا غصہ دیکھ رہی تھی۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں ختیجہ بیگم، مجھے وہ لڑکی آئندہ اس بےہودہ لباس میں ہرگز نظر نہ آئے۔ تمیز سکھائیے اسے پہننے اوڑھنے کی۔ تمہارا بیٹا تو اس کے عشق پہ سدھ بدھ کھو بیٹھا ہے، اسے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن آج جس لڑکی نے گوٹ کے لوگوں کے سامنے جو تماشا لگایا، اس سب کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ خالق چوہان کمرے میں یہاں سے وہاں چکراتے اپنے شدید اشتعال کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے میر نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اصل غصہ بھی اسی بات کا تھا۔ دروازہ ناک ہوا اور اجازت ملنے پر صبا اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر انہیں نئے سرے سے غصہ چڑھنے لگا۔ آئی ایم سوری، آج جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے آپ سے شرمندہ ہوں، ہو سکے تو بیٹی سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ اب ان کے سامنے کان پکڑے انتہائی معصومیت سے معذرت کر رہی تھی۔ ان کا غصہ پل میں ٹھنڈا ہوا، لیکن نظر اس کے لباس پر پڑتے ہی وہ رخ پھیر گئے تھے۔ تمہاری پہلی بھول کر سمجھ کر معاف کیا، لیکن آئندہ اس لباس میں مجھے ہرگز نظر نہ آنا۔ بہو ہو اس گھر کی، بہتر ہوگا اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ۔ لیکن میرے پاس تو ایسے ہی کپڑے ہیں۔ اپنے لباس کی سمت دیکھتے صبا نے اپنی لاچاری ظاہر کی، تبھی ختیجہ چوہان آگے بڑھی۔ صبح نئے کپڑے تمہارے کمرے میں پہنچ جائیں گے، تم جا کے اپنا ناپ سونی کو دے دو۔ جی بہتر۔ وہ تابعداری سے پلٹی تھی۔ ختیجہ چوہان نے سکون کا سانس لیا، ورنہ خالق چوہان نے ہلا ڈالا تھا۔ کوئی شام مجھ میں قیام کر، میرے رنگ و روپ کو نکھار دے، جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے۔ گاڑی کے ہارن پر چوکیدار نے آہنی گیٹ کھولا۔ گرے صرف ڈرائیو وے پر پھسلتی ہوئی پورچ میں آ رکی تھی۔ ملازم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں میر چوہان اپنی مقناطیسی باروب شخصیت سمیت گاڑی سے اترا تھا۔ کوٹ کو سیٹ کرتے اس کا رخ حویلی کے رہائشی حصے کی طرف تھا۔ وہ 2 ہفتے بعد لندن سے لوٹا تھا۔ ملازم سامان اٹھائے پیچھے آ رہا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے سب سے پہلا ٹاکرا لاریب چوہان سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اسے آ لپٹا۔ کیسے ہو یار، بڑے دنوں بعد اپنی شکل دکھائی، مجھے تو لگا تھا تم شادی کے بعد بالکل ہی پرائے ہو گئے ہو۔ لاریب شکوہ کر رہا تھا۔ میر نے اسے گھوری سے نوازا۔ حد ہے یار، تم تو ملتے ہی بیویوں کی طرح شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہو، کم از کم مجھے اندر تو آنے دو۔ وہ لاریب کو چھیڑتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں حویلی کے سبھی افراد بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ختیجہ چوہان کے سامنے جھکا تھا۔ انہوں نے پیشانی چوم کر اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا، اور اپنے برابر صوفے میں اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہیں نیم دراز ہو گیا۔ اچانک پانی سے بھرا گلاس اس کی نگاہوں کے سامنے آ ٹھہرا۔ اس نے شکریہ کہتے گلاس تھاما، لیکن جیسے ہی نظر تھمانے والے پر پڑی وہ حیران رہ گیا۔ میرون اور گولڈن شفون کی ساڑی زیبتن کیے وہ صبا تھی۔ چہرے پر اتنی میٹھی مسکان تھی کہ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ واقعی اتھے تے میر چوہان دا ایک ادھا اٹیک ہو جانا سی۔ یا صبا تے انہوں زور کے جھٹکے دے رہی، وہ بھی آہستہ آہستہ۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ ویر جی، یہ آپ کی ہی بیوی ہے۔ سونی نے شرارت سے اس کی محویت پر چوٹ کی۔ میر چوہان نے سنبھلتے ہوئے خالی گلاس کو ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سر میں یکدم شدید درد ہونے لگا تھا۔ آپ چائے پئیں گے؟ وہ اسے سیڑھیاں چڑھتا دیکھ کر پیچھے لپکی۔ نہیں، میں چینج کر کے آرام کروں گا۔ وہ اس کے تم سے پھر آپ تک کے فاصلے کو بمشکل ہضم کرتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ وہ بھی بمشکل ساڑی کو سنبھالتی پیچھے ہی تھی۔ اتنے دنوں کی پریکٹس کے بعد بھی اسے ساڑی کو سنبھالنا نہیں آیا تھا۔ پیروں کو جوتے کی گرفت سے آزاد کرتے اس نے کوٹ اور شرٹ کو اتار کر صوفے کی سمت اچھال دیا۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میر نے ذرا کی ذرا اسے دیکھا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بنا بیڈ پر لیٹ گیا اور پیروں پر کمبل پھیلا لیا۔ کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ وہ تابعداری سے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ نہیں، سر میں درد ہے، بس تھوڑی دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ کن پٹیاں سے ہلاتے صاف الفاظ میں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ صبا سمجھ کے بھی نظر انداز کر گئی۔ صبا نے تو سیرتے سوار رہا ہے کہ انہوں عاجز کرنا۔ میں دبا رہتی ہوں۔ اس نے صرف کہا نہیں بلکہ اس کے سرہانے چڑھ کر سر دبانے لگی۔ یار صبا، تیرے ذہن سے چالک ہی رہا۔ میر چوہان نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ کے سر میں درد ہے اس لیے؟ کمال معصومیت سے جواب آیا۔ میں اس ڈرامے کی بات کر رہا ہوں جو تم نے نیچے سب کے سامنے لگا رکھا تھا۔ میر نے ٹیک لگائی۔ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ تو میر چوہان ہیں، چہرے سے دل کا حال پڑھ لیتے تو کیجیے کوشش، کیا دکھتا ہے میری آنکھوں میں؟ وہ ایک پل میں اجنبی انجان بن گئی تھی۔ چہرے پہ نخوت و تنفر چھا گیا۔ پرفیکٹ، اب لگ رہی ہو تم میری بیوی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ مسکرا لو جتنا دل کرے، خوش ہو جاؤ، کیونکہ خوشی کے دن بہت کم بچے ہیں تمہاری زندگی میں۔ یار بیوی، تم پہلے فیصلہ کر لو، یا تو مجھے آپ کہو یا تم۔ یہ گرگٹ کی طرح آپ سے تم اور تم سے آپ تک کی کردار مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ تھک جاؤ گی سویٹ ہارٹ، آپ تم کی بھاگ دوڑ میں۔
وہ کیا ہے نا مسٹر میر چوہان، مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے تمہیں آپ کہہ کر پکارنے کا، پر کیا کروں، مجبوری ہے نا، میں اس حویلی کی بہو ہوں، سب کے سامنے اپنے شوہر سے تم کہہ کر بات نہیں کر سکتی، لیکن سب کے سامنے، کیونکہ اس کمرے میں تمہیں عزت سے مخاطب کرنے کا مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے عادت ڈالو ڈیئر سردار میر چوہان۔ اس نے ستائشی نظروں سے صبا کو دیکھا، وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی سمت بڑھی اور پلٹ کے سے دیکھا۔ ڈیئر شوہر، آج آپ ڈنر میں کیا کھانا پسند کریں گے؟ وہ کیا ہے نا، میں ایک مشرقی بیوی ہوں اور اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ وہ پھر سے رنگ بدل گئی تھی، اس نے کافی محظوظ نظروں سے دھان پاتی صبا کو دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا پسند ہے تمہیں؟ میں بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس بکواس کے علاوہ کیا کھانا پسند کریں گے؟ وہ تڑک کے بولی تھی۔ میر چوہان نے بے ساختہ کہہ کر لگایا، تو ایسا مائی ڈیئر وائف اینڈ ویری شارپ نائف، تم اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے مجھے زہر بھی کھلا دو کہ تو وہ ہنسی خوشی کھا لوں گا، تمہیں 100 خون معاف۔ وہ صبا کی کیفیت سے حظ اٹھا رہا تھا، سر درد کہیں دور جا سویا تھا۔ ایک دلکش مسکراہٹ مسلسل اس کے خوبرو چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی، ڈارک گرے آئیز کی چمک میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ آف کورس، فکر مت کریں، میں آپ کی زندگی میں اتنا زہر گھول دوں گی کہ آپ موت کو بھی ترسیں گے، یہ وعدہ ہے میرا۔ آپ پیٹھ پر وار کرنے والوں میں سے، لیکن میں سامنے کھڑی ہو کر آپ کے اپنوں کے درمیان آپ کو تنہا کر دوں گی۔ یہ جو سب میر میر کی گردان کرتے ہیں نا، ایک دن لعنت بھیجیں گے آپ پر۔ ایز یو وش پر جاتے ہوئے لائٹ آف کر دینا۔ میر چوہان نے کروٹ لیتے خود پر کمبل تان لیا۔ بے گھر میں ہوا جب سے تو آرام ہے مجھ کو، برسات میں چھت گرنے کا اب ڈر نہیں رہتا۔ صبا کے رویے سے میر چوہان ایک بات تو جان گیا تھا، وہ عام لڑکیوں کی طرح رونے دھونے کے بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے تھی۔ وہ حویلی کے سبھی افراد کے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی، باہر سب کے سامنے اس کے رویہ ایک تابع دار اور وفا شعار بیوی کا تھا، پر جیسے ہی کمرے میں آتی وہ خود پر سے مصنوعی خول اتار پھینکتی، اس کی نفرت میں کمی آنے کے بجائے دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ دودھ، وہ جو سونے کی مکمل تیاری کی بیڈ پر لیٹا، صبا کی پکار پر سیدھا ہو بیٹھا۔ یہ بیڈ روم ہے، تمہیں یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس خدمت کا مقصد؟ وہ اپنی گہری نظریں اس پر جمائے بولا، جو اسے دودھ تھما کر الماری میں گھسی اپنا نائٹ سوٹ نکال رہی تھی۔ تم نے شاید سنا ہو، قربانی کے بکرے کو قربان گاہ لے جانے سے پہلے بہت کھلایا پلایا جاتا ہے، سنا اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو تم مجھے قربان کرنا چاہتی ہو؟ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ صرف چاہتی نہیں ہوں، عمل بھی کروں گی۔ وہ نائٹ سوٹ لے کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ دودھ پیتے میر چوہان کی پرسوچ نظریں واش روم کے بند دروازے پر تھیں۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، تم یہ سب کر کیوں رہی ہو؟ وہ چینج کر کے آئی تو وہ پھر سے گویا ہوا۔ بتایا تو تھا، فرض ہے میرا اپنے مجازی خدا کی خدمت کرنا، اس نے ایک ادا سے آنکھیں پٹ پٹا کے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ساری تراری ہوا ہو گئی۔ میر چوہان نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے خود پر گرا لیا تھا، پھونک مار کے چہرے پر زلفوں کو اڑایا۔ پھر تو تمہیں شوہر کے سارے حقوق و فرائض بھی ازبر ہوں گے، اور کچھ حقوق میری طرف بھی تمہارے بنتے ہیں۔ چلو آج رات ہم ایک دوسرے کے تمام حقوق و فرائض ادا کر دیتے ہیں۔ وہ مزے سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی اسے گھورنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، وہ تھی تو ایک لڑکی، اور میر چوہان کی سحر ترار قربت کو جھیلنا مشکل ترین امر تھا۔ صبا نے زور لگا کر اٹھنا چاہا، لیکن جب ہاتھ میر کے شرٹ کے بنا سینے سے ٹکرائے تو اس نے گھبرا کے ہاتھ واپس کھینچے۔ اس کی سبھی کیفیات کو سمجھتا میر چوہان مزید اس کی کمر پر گرفت کرتا اسے اپنے قریب ترین کر چکا تھا۔ کیا ہوا، نکل کے غبارے سے ہوا؟ بس اتنا ہی دم تھا؟ میر نے اس کی ناک کو دباتے سراسر اس کا مذاق اڑایا۔ وہ اس کے کمزور پہلوؤں پر وار کر رہا تھا۔ صبا کے اندر تک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے زور لگا کر میر کو پرے دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ان گھٹیا حرکتوں سے میں ڈر جاؤں گی، تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گی، تو اس سراسر تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور اس بات کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑی پھنکار رہی تھی۔ میر نے انسنی کرتے سر تک کمبل تان لیا۔ صبا نے ناگواری سے تنبو تانے پڑے میر کو دیکھا اور جھپٹ کے کمبل پرے پھینکا۔ کیا ہے بیوی، تم میری نیند کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہو؟ وہ شدید بدمزہ ہوتے بولا۔ نیند کو چھوڑو، میں تمہاری زندگی کی بھی دشمن ہوں۔ خیر فی الحال تم ذرا پرے کھسکو، مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ وہ جمائی لیتے بولی۔ میر نے عجب سی نظروں سے اسے گھورا۔ کیا مطلب، تم میرے ساتھ بیڈ پر سو گی؟ وہ شدید حیرت سے بولا۔ کیوں، تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ وہ تیکھے چتونوں سے جواباً گھوری۔ پرابلم تو نہیں ہے، مجھے لگا تم اپنے ناولوں کی ہیروئن کی طرح زمین پر یا صوفے پر سو گی۔ ناولوں میں ہوتا ہوگا، پر یہ زندگی ہے، ناولوں اور فکشن سے پرے۔ وہاں ہیروئن ایسا کرتی ہوں گی، پر نہ تو میں تمہاری ہیروئن ہوں اور نہ تم میرے ہیرو، ہم صرف دشمن ہیں، اور میں یہاں تمہارا جینا حرام کرنے آئی ہوں۔ تو تمہیں کیسے بڑے آرام سے اکیلا بیڈ پر سونے دے سکتی ہوں؟ وہ نخوت سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر تمہاری نفرت اتنی خوبصورت ہے تو تمہاری محبت کتنی پاورفل ہوگی؟ تم انتقامت بیڈ پر سو سکتی ہو تو محبت میں تو؟ وہ مانی کے سے جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ صبا نے بھویں سکیڑی۔ تمہاری بکواس نان سٹاپ ہے، اور تم اتنے اہم تو ہو نہیں کہ تمہارے لیے میں اپنی زندگی ضائع کروں، تو شرافت سے سائڈ پر ہٹو۔ وہ طول پکڑتی بحث سے عاجز آتے ہوئے بولی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رات کو تم خود پہ کنٹرول نہ کر پائی اور میرے قریب آ گئی تو پھر شکوہ نہ کرنا، بندہ بشر ہوں، کیسے پتہ کوئی خوبصورت بھول ہی کر بیٹھوں۔ وہ بیڈ کے ایک طرف ہوتے ہوئے بھی اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا۔ رائٹ، تم جیسے جلاد سے کوئی بعید نہیں، لیکن ان سب کا بھی بندوبست ہے میرے پاس۔ وہ صوفے تک گئی اور سارے کشنز لا کر بیڈ کے درمیان میں کشنز کی دیوار کھڑی کر دی، ایک دل جلاتی نظر میر چوہان پر ڈالی اور لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔
میر نے مسکراتے ہوئے کشن کی سرحد کو دیکھا۔ اسے صبا کی بچکانہ سی تدبیر پر ہنسی آئی۔ اگر وہ چاہتا تو کیا یہ کشن اس کا راستہ روک سکتے تھے؟ وہ کروٹ بدل کے پھر سے سر تک کمبل تان گیا۔ اب دل کی تمنا ہے تو اے کاش یہی ہو۔ آنسو کی جگہ آنکھ سے حسرت نکل آئے۔ صبح ہوتے ہی حویلی میں زندگی جاگ اٹھی تھی۔ سب ملازم معمول کے کام نپٹاتے پھر رہے تھے۔ عجب بھاگ دوڑ کا عالم تھا۔ صبا نے چائے کے 2 کپ صدیقہ بیگم کے کمرے میں بھجوائے اور ٹرے میں جوس کا گلاس رکھ کے سونی کے کمرے میں آ گئی۔ حویلی میں اگر وہ کسی کی دل سے عزت کرتی تھی وہ سونی تھی۔ ایک عجب سی کشش تھی جو اسے سونی میں محسوس ہوتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پاتی تھی۔ سونی سر تک کمبل تانے پڑی تھی۔ وہ رات بھر جاگ کے پڑھتی تھی اور دن چڑھے تک سوتی تھی۔ صبا نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور آگے بڑھ کے پردے سمیٹ دیے۔ پردے ہٹنے کی دیر تھی کہ سورج کی اولین نرم رو کرنوں نے کمرے کو اپنی زرد سی روشنی سے پل میں منور کر دیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر لان پر نظر ڈالی۔ مالی بابا پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھے۔ حویلی کے سامنے بنی سڑک پر کوئی کانوں میں ہیڈ فون لگائے ٹریک سوٹ میں دوڑا چلا رہا تھا۔ صبا نے سر جھٹکا اور رخ سونی کی طرف موڑا جو ابھی تک بے سود سو رہی تھی۔ صبا نے پاس آ کر اسے گدگدایا تھا جس پر مسمساتے ہوئے سونی نے آنکھیں کھول دی۔ اگر تم خود ہی اٹھ جاؤ تو مجھے تردد نہ کرنا پڑے۔ صبا نے کمبل طے کرتے اسے مصنوعی پن سے آنکھیں دکھائیں۔ وہ کیا نہ بھرجائی، میری ساری عادتیں عدن ویر جی نے خراب کی ہیں۔ جب وہ یہاں ہوتے تھے تو میں عشاء اور ویر جی رات بھر جاگتے تھے، کبھی لوڈو کھیلتے تو کبھی کوئی ہارر مووی دیکھتے تھے۔ اس وجہ سے صبح بھی دیر سے ہوتی تھی اور وہ دونوں نہیں ہے لیکن مجھے رات کے جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ سونی نے سیاہ گھنے بالوں کے جوڑے کی شکل میں باندھتے اپنی بری عادت کی اصل وجہ بتائی۔ صبا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تمہارے عدن ویر جی کیا حویلی نہیں آتے؟ میرا مطلب ہے میں نے انہیں ایک دفعہ بھی حویلی میں نہیں دیکھا۔ صبا نے اس کے پاس بیڈ پر ٹکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ویر جی چچا جان کے ساتھ لندن میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہے ہیں۔ ان کے ایم اے اکنامکس کا آخری سال ہے۔ بہت جلد ہی پھر سے وہ ہم سب کے درمیان ہوں گے۔ آپ نہیں جانتی بھرجائی وہ آپ کو دیکھنے کے لیے کتنے بے تاب ہیں۔ انہیں تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میرے میر ویر جی شادی کر چکے ہیں۔ میر کے ذکر پر محویت سے سنتی صبا کے چہرے پر بیزاری چھا گئی۔ ٹھیک ہے تم فریش ہو جاؤ پھر نیچے چلتے ہیں۔ صبا نے بات سمیٹی۔ سونی تابیداری سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی اور جب فریش ہو کر باہر آئی تو صبا اس کا کمرہ سمیٹ چکی تھی۔ آپ میری عادتیں خراب کر رہی ہیں بھرجائی۔ اگر آپ سے دور چلی گئی تو بہت یاد آئیں گی۔ وہ لاڈ سے صبا کے گلے میں بازو ڈالتے بولی۔ خیر ہے تھوڑی سی عادتیں خراب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اور ویسے بھی تم جا کہاں نہیں ہو، تم تو ہمیشہ ہمارے پاس یہیں حویلی میں رہو گی۔ وہ پیار سے اس کے پھولے گلابی گال کھینچتے ہوئے بولی۔ سونی کی مسکراہٹ صبا کی بات پر پل میں ہی سمٹی تھی۔ کسی کے بھورے کانچ ذہن کی سکرین پر نمودار ہوئے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے سرد سے جوس کا گلاس اٹھا کے لبوں سے لگایا۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ بڑے غور سے اس کے پل پل بدلتے تاثرات جانچ رہی تھی۔ نہیں بھرجائی ایسا نہیں ہے، پر سوچ رہی ہوں کہ آپ کے پیچھے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو یاد کرتا ہوگا۔ وہ سیدھے صبح اس سالار کا پوچھ نہیں پائی اس لیے گھما کر اس کی خیریت معلوم کرنی چاہی تھی۔ میرے بابا 2 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں تھی۔ تایا ابا میرام جٹ اور میرے بابا شکال جٹ۔ سالار کی پیدائش پر روڈ ایکسیڈنٹ میں تایا ابا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور تائی امی نے صرف عدت کا انتظار کیا اور عدت پوری ہوتے ہی چند ماہ کے سالار کو میری امی کی گود میں ڈال کر کسی اور سے شادی کر کے چلی گئی۔ سالار جب 1 سال کا تھا تب میں پیدا ہوئی۔ میں 8 سال کی تھی جب امی بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ بابا نے ہمارے لیے کبھی دوسری شادی نہیں کی، وہ تنہا ہی ہم دونوں کو سنبھالتے رہے۔ میں میٹرک میں تھی جب ایک دن اچانک بابا بھی گزر گئے۔ یوں میں اور سالار ایک دوسرے کے سبھی رشتہ دار بن گئے۔ سالار نے بزنس پڑھی اور بابا کا کاروبار سنبھال لیا اور میں لاہور شہر کی کامیاب وکیل بن گئی۔ سالار کو گانے کا شوق تھا اور اس میں کامیاب بھی رہا اور میرے لکھنے کا شوق مجھے یہاں لے آیا اور اس کے بعد سب ختم۔ اپنوں کو یاد کرتے صبا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دکھ حقل لینے لگا جسے سونی نے شدت سے محسوس کیا، اس لیے آگے بڑھ کر صبا کو گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں نیچے آئیں تو ملازم ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر چن چکے تھے اور حویلی کے سبھی افراد اپنی نشستوں پر بیٹھے کھانا شروع کر چکے تھے۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد میر چوہان کراچی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کام کے سلسلے میں ارجنٹلی کراچی جانا پڑ گیا۔ صبا کو اس کے جانے کا علم نہیں تھا لیکن جیسے ہی پتہ چلا وہ بے چین ہو اٹھی۔ سالار بھی وہیں کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور اس کے پاس جانے کا یہی بہترین موقع تھا۔ وہ اس موقع کو کسی حال میں گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ کمرے میں جاتی ختیجہ چوہان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے سامنے اس نے شاپنگ کا بہانہ گڑھا۔ وہ چند پل بغور اسے دیکھتی رہی پھر مسکرا کے اسے تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ انہوں نے میر چوہان کو کس طرح راضی کیا صبا کی بلا سے، اس کے لیے تو ضروری یہ تھا کہ وہ سالار سے ملنے کراچی جا رہی ہے۔ میر چوہان کے ساتھ گاڑی چلانے کے لیے دیوان کو جانا تھا لیکن صبا کی وجہ سے اس نے دیوان کو منع کر دیا اور خود گاڑی ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاید اسی وجہ سے وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ سلور گرے شفون کی ساڑی میں سیاہ لینڈ کروزر کی سمت آتی صبا کی بے پرواہی عروج پر تھی۔ اپنے ماحول سے بچھڑی ہوئی تم لگتی ہو، پاس بیٹھی ہو پھر بھی الجھی ہوئی تم لگتی ہو۔ بیچ اپنے ہے کوئی پچھلے جنم کا رشتہ، جاگتے سوتے میں دیکھی ہوئی تم لگتی ہو۔ یہ لب و لہجہ یہ آنکھیں نہیں اس دنیا کی، مجھ کو مریخ سے آئی ہوئی تم لگتی ہو۔ چاندنی رات میں پھیلی ہوئی خوشبو کی طرح مجھ کو ہر سمت سے آتی ہوئی تم لگتی ہو۔ ایک بے نام اداسی کی جھلک چہرے پر، شاید اس شہر سے روٹھی ہوئی تم لگتی ہو۔
وہ چہرے پر 12 بجائے گاڑی سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ غصہ اس قدر دماغ پر حاوی تھا کہ وہ چاہ کر بھی کسی ایک سے دھیان لگا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے میر چوہان سے زیادہ خود پر غصہ تھا۔ وہ کیا سوچ کر اس طرح سے چال باز شخص کے ساتھ کراچی آ گئی۔ وہ رہ کر خود کو کوس رہی تھی اس بات سے انجان کے ڈرائیونگ کرتے میر چوہان کے لبوں سے ایک لمحے کے لیے بھی مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جیسے ہی کراچی پہنچے میر اسے گاڑی میں لاک کر کے خود میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ وہ گاڑی میں بند مختلف القابات سے اسے نوازتی دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ اسے لگا تھا جیسے ہی وہ میٹنگ میں جائے گا وہ اس سے نظر بچا کے ہاسپٹل جا کے سالار کو دیکھ آئے گی، لیکن میر چوہان کی مکاری نے اس کے پلان پر پانی پھیر دیا۔ وہ 1.5 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس نے ایک نظر بھی صبا پر نہ ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہ اسے ایک شاپنگ مال کے بیسمنٹ میں لے آیا۔ اس نے جھوٹے منہ بھی صبا کو اپنے ساتھ چلنے کو نہ کہا، لیکن مسلسل کئی گھنٹوں سے گاڑی میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اکڑ گئی تھی، اس لیے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ہمراہ ہو لی۔ بلو شلوار سوٹ میں براؤن جیکٹ پہنے وہ اس کی وجاہت ہر لڑکی کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف اٹھتی ستائشی نظروں سے یکسر انجان بنا ایک شاپ کے پاس جا کے رک گیا۔ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ، اس میں جو بھی لینا لے لو۔ آدھے گھنٹے سے 1 منٹ بھی زیادہ لگا تو آئی پرومس مائی ڈیئر وائف تمہیں یہاں چھوڑ کے جانے میں مجھے ذرا شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، سو یور ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ سینے پر بازو لپیٹے اس کے حتمی تاثرات کو دیکھتے وہ کھولتے دماغ کو پرسکون کرتی شاپ میں چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے میر چوہان نے کب سے روکے قہقہے کو آزاد کیا۔ وہ صبا کی بے بسی پر ہنس رہا تھا اور پاس سے گزرتی لڑکیاں دم سادے اس یونانی دیوتا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آدھے گھنٹے میں مشکل چند چیزیں پسند کی۔ وہ کاؤنٹر کے پاس لگی لمبی سی قطار میں کھڑی تھی جب وہ اس کے پاس آیا۔ آدھا گھنٹہ مکمل ہوا، اگر تم 2 منٹ میں گاڑی تک پہنچ گئی تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے معذرت۔ وہ اس کا دل جلا کے تیز تیز قدم اٹھاتا بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ میں موجود سامان کو دیکھا اور پھر اپنے آگے لگی لمبی سی قطار کو۔ وہ سامان کو وہیں پھینکتی اس کے پیچھے لپکی اور تب سے وہ منہ پھلا کے بیٹھی تھی۔ یار ویسے صبا تیرے کو موقع سی، تو نہ آدھے گھنٹے چ باہر آندی تے جا کے سالار نوں بعد چ مل لیندی۔ غصے میں میر چوہان کے کھانے کے آفر بھی رد کر چکی تھی اور یہ الگ بات کہ اسے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ستم یہ کہ میر نے اس کے سامنے مزے لے لے کے برگر کھایا تھا۔ جلاد، وحشی، درندہ، وہ دل ہی دل میں اسے اپنے من پسند القابات سے نواز رہی تھی۔ گاڑی سن سٹی روڈ سے 5 کلومیٹر دور تھی تب اچانک گاڑی پر فائرنگ شروع ہوگی۔ لینڈ کروزر بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے وہ دونوں محفوظ تھے۔ میر چوہان نے ڈیش بورڈ سے اپنی ریوالور اٹھائی تھی اور گاڑی سے نہ نکلنے کی ہدایت کرتے ہوئے خود برستی گولیوں کے درمیان تنہا باہر نکل گیا۔ صبا آنکھیں حیرت سے پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو شام کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی کو اچھے سے لاک کر کے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں اور لب قرآنی آیات کے ورد میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد فائرنگ کی آواز ختم ہوئی اور ہر طرف پر ہول سناٹا چھا گیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ چکی تھی اور آسمان پہ چاند کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھتے اس پر عجب سی وحشت طاری ہونے لگی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مار کے اپنا فون تلاشا۔ جیسے ہی موبائل ہاتھ لگا وہ ٹارچ آن کرتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ خوف سے اس کے ہاتھ پر بری طرح کانپ رہے تھے۔ موبائل کی روشنی میں سے گاڑی کی باڈی پر ان گنت لگے بلٹ نظر آ رہے تھے۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتی 2 قدم پیچھے ہٹی، مان کسی نے کندھے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ حلق سے بڑی بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی اور موبائل ریت پر جا گرا۔ میں ہوں صبا۔ میر چوہان نے موبائل نیچے سے اٹھاتے اسے تسلی دی۔ لینڈ کروزر کی حالت کافی بری تھی، اگر ٹائر بھی تبدیل کر دیا جاتا تب بھی وہ سفر کے لیے خطرناک تھی۔ میر نے فون پر دیوان کو اپنی لوکیشن بتائی اور فوری پہنچنے کا کہا۔ کون تھے وہ جنہوں نے فائرنگ کی تھی اور تم کہاں گئے تھے؟ اس پر ابھی تک خوف کا غلبہ تھا لیکن میر کے وجود سے اسے کافی ڈھارس ملی تھی۔ صبا کے بولنے پر وہ چونک کے پلٹا تھا اور اسے ایسے دیکھا جیسے وہ اس کی یہاں موجودگی سے بے خبر تھا۔ میر نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی جہاں ابھی تک ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتا اس تک آیا اور اسے دھیرے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ جو بھی تھے اپنے انجام کو پہنچ چکے، تم بے فکر ہو، اب سب ٹھیک ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ صبا نے صورت سے اسے پرے دھکیلا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ تم وحشی درندے، جانور ہو، تم قابل نفرت، تم کبھی اپنی حیوانیت سے باز نہیں آ سکتے۔ ضرور تم نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، تبھی تو وہ تمہیں مارنے آئے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، تم جیسے جلاد کو ختم کر ڈالتے، لیکن شاید تمہاری موت اتنی آسان نہیں لکھی۔ جتنے تم نے گناہ کیے نا، تم تو سسک سسک کے مرو گے۔ شدید نفرت سے پھنکارتی وہ ایک سمت کو دوڑی۔ میر چوہان پریشان ہوا۔ صبا رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ میر اسے پکارتے اس کے پیچھے لپکا۔ خبردار جو میرے پیچھے آئے تم، میں تمہاری مدد کے بغیر بھی حویلی جا سکتی ہوں، مجھے تم جیسے جلاد سے تو ہرگز کوئی مدد نہیں چاہیے۔ وہ بنا رکے تیز تیز بولتی اندھیرے میں غائب ہوگی۔ میر اپنے کاندھے کو ایک ہاتھ سے دباتا اس کے پیچھے لپکا۔ اس کے کاندھے پر گولی لگی تھی جس سے کافی تیزی سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ خود سے زیادہ صبا کی فکر میں گھل رہا تھا۔ یہ علاقہ خطرناک تو نہیں تھا لیکن کئی جگہوں پر ریت دلدلی تھی۔ اگر صبح کا وقت ہوتا ان جگہوں کا تعین آسانی سے کر لیا جاتا، پر رات کے اس پہر ذرا مشکل تھا اور صبا اس علاقے سے اچھی طرح واقف بھی نہیں تھی اور یہی بات میر کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ بتاؤ نا، احساس کہاں سے ملتا ہے کسی لاپرواہ کو خرید کر دینا ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہوئی آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا جس راستے کا اس نے انتخاب کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اسے کسی بھی صورت میر چوہان کے سائے سے بھی دور جانا تھا۔ پیچھے آتے میر چوہان نے اسے پکارا تھا، آگے جانے سے روک رہا تھا، لیکن وہ اس کی نہ سننے کا عہد کیے اور بھی تیز چلنے لگی۔ میر نے بھاگ کر اپنی طرف کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ ابھی دلدل میں پھنس جاتی۔
وہ اس کا ہاتھ دبوچے غصے سے چلایا، تو پھنس جانے دیتا، تم جیسے شخص کے ساتھ رہنے سے تو اچھا ہے کہ مجھے دلدل ہی نگل دے۔ مجھ سے بھی ذرا غصے سے چلائی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑاتے میر کو دور دھکیلا۔ میر چوہان لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہوا، وہ جو اسے دلدل سے بچانے آیا تھا خود دلدل میں جا پھنسا تھا۔ ایک پل کے لیے تو خود بھی شوق زدہ رہ گئی، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سختی چھاتی چلی گئی۔ اب سمجھ آیا تم ان لوگوں کے ہاتھوں کیوں مارے نہیں گئے؟ تمہارے لیے تو یہ گمنام قبر لکھی تھی، تم یہی بے بسی کی موت مرو گے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اسی لمحے وہ میر کو از حد کٹھور لگی، اس کی بے بسی سے حز اٹھاتی سنگ دل قسم کی لڑکی۔ یہ موبائل لو اور گاڑی کے پاس چلی، جو دیوان پہنچنے والا ہوگا تمہیں صحیح سلامت حویلی پہنچا دے گا۔ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے لمحہ لمحہ دلدل میں دھنستے میر چوہان کو اپنے بجائے اس کی پرواہ تھی۔ صبا نے پلٹ کر تمسخر سے کہکا لگایا، کتنی اچھی ترکیب نکالی تم نے اپنے بچاؤ کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں جا کے دیوان کو تمہارے متعلق بتاؤں گی؟ ہرگز نہیں سردار میر چوہان، تم میرے سامنے تڑپ تڑپ کے بھی دم توڑ دو گے نا، میں تب بھی تمہاری رتی بھر مدد نہیں کروں گی۔ وہ اس سے قدم کے فاصلے پر اندر زمین کے اندر زندہ دھنستا جا رہا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اسے بچا سکتی تھی، لیکن بات تو چاہنے کی تھی، اور صبا مشکال جٹ بھی چاہ کر بھی ایسا نہیں کر جا رہی تھی۔ وہ موبائل کی ٹارچ کو زمین پر مارتی 2-3 قدم ہی چلی تھی کہ ریتلی زمین پر سرسراہٹ ہوئی۔ بغور دیکھنے پر وہ صحرائی سانپ تھا، تقریباً 2 فٹ لمبا اور ریت کے رنگ جیسا، مگر وہ حرکت نہ کرتا تو معلوم ہی نہ ہوتا کہ وہاں کوئی خطرناک زہریلا سانپ بھی موجود ہے، اتنا زہریلا کہ اس کا کاٹا شاید 1 منٹ بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ خوف سے چلاتی صبا پیچھے کی سمت دوڑی تھی۔ سانپ کے خوف نے یہ بھلا دیا کہ پیچھے بھی ایک گمنام قبر موجود ہے، نتیجتاً وہ بھی میر کی طرح دلدل میں جا دھنسی تھی۔ کیا ہوا بیوی؟ باہر میرے بنا دل نہیں لگا جو تم بھی یہیں چلی آئی؟ ویسے بھی میں تو یہاں اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوں، پر تم تو بہت نیکوکار ہو، تم کس نیکی کے عوض گمنام موت مرنے چلی آئی ہو؟ لیکن کوئی بات نہیں، ہم ساتھ جی نہیں سکے تو کیا ہوا، ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ سجی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر صبا کا دل کیا اس کا منہ نوچ ڈالے۔ میر پیٹ تک دلدل میں دھنس چکا تھا، جبکہ صبا گھٹنوں تک دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اور مسلسل ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے رونے کے قریب تھی کہ میر نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے ناگواری سے جھٹک دیا۔ اگر تم نخرے دکھانے کی بجائے میرا ہاتھ تھام لو تو میں تمہیں باہر نکال سکتا ہوں، ٹرسٹ می صبا۔ میر چوہان کے آفر پر وہ اسے شک بھری نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ بالآخر کافی دیر گھورنے کے بعد اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یہ گمنام موت مرنے سے بہتر تو آخری دفعہ میر چوہان پر یقین کرنا تھا۔ آلو اونوں جنوں موت دلدل وچ سٹیا سی اینڈ تے مصیبت دے ٹائم اونی باپ بنا گدے نوں باپ بنا لیا۔ میر نے اسے اپنی طرف کھینچا، پاس آنے پر اس نے صبا کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے مضبوطی سے کنارے کے پاس پھینکا تھا۔ صبا کے ہاتھ سخت زمین سے جا ٹکرائے تھے، وہ اپنے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتی آگے کی طرف سرک رہی تھی۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد وہ دلدل سے باہر تھی، جبکہ اس کو گرانے کی کوشش میں میر گردن تک دلدل میں جا دھنسا تھا۔ اسے پکڑو اور باہر آنے کی کوشش کرو۔ وہ جو موت کے بالکل قریب دیکھ رہا تھا، صبا کی پکار پر چونک اٹھا تھا۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو اس کے پاس گرائے اسے پکڑنے کا کہہ رہی تھی۔ اگر میں نے یہ پکڑ لیا تو میں بچ جاؤں گا، پھر مجھے تڑپتے دیکھنے کی تمہاری خواہش ادھوری رہ جائے گی۔ وہ اسے چھیڑنے سے اب بھی باز نہیں، حالانکہ کاندھے سے اٹھتی ٹیسیں ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ تم نے میری جان بچا کے مجھ پر احسان کیا، اور صبا مشکال دوستوں کا احسان تو رکھ سکتی ہے مگر دشمنوں کا کبھی نہیں۔ ابھی اگر تمہاری تشفی ہو گئی ہو تو اس ساڑی پکڑو اور باہر نکلاؤ۔ انٹرسٹنگ، تمہاری یہ ادا مجھے پسند آئی۔ میر نے اسے داد دیتی ساڑی کو پکڑا۔ باہر کھڑی صبا نے زور لگا کر اسے باہر کھینچنا چاہا، مگر چند لمحوں میں وہ ہانپ گئی۔ میر کے مضبوط کسرتی وجود کو باہر کھینچنا اس کے ناتواں نازک ہاتھوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ بری طرح ہانپنے اس کے مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میر اگر خود تھوڑا سا بھی زور لگاتا تو وہ پورے کا پورا دلدل میں جا دھنستا اور تب اسے باہر نکالنا ناممکن ہو جاتا۔ اب جو کرنا تھا وہ صبا کو ہی کرنا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، وکیل صرف زبان چلا سکتے ہیں، ہاتھ پیر نہیں۔ میر اسے غصہ دلانا چاہتا تھا اور کامیاب رہا۔ تم اپنی زبان بند رکھو، مجھے نہیں لگتا سوائے یہ گرینڈیل سی باڈی بنانے کے تم نے کوئی اور کام بھی کیا ہوگا۔ اس نے سارا غصہ اسے کھینچنے میں صرف کیا تھا، جس کے نتیجے میں میر کھسکتے ہوئے کنارے کے قریب تر ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تو اب آسانی سے خود بھی باہر آ سکتا تھا، لیکن اسے خود کے لیے ہلکانوتی صبا کو دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تم مرتے ہو تو مرو میری بلا سے، مجھے اب اور نہیں کھینچا جاتا۔ وہ ریت پر بیٹھ کے باقاعدہ ہانپنے لگی۔ جیسے تمہاری مرضی، میر نے اسے جواب دیتے سخت زمین پر اپنی دونوں مضبوط ہتھیلیاں جمائی اور جست لگاتے اگلے لمحے وہ دلدل سے باہر کھڑا تھا، خود کو جھاڑ رہا تھا۔ صبا بے یقینی سے تو بے یقینی سے صبا کا منہ اور آنکھیں کھلی رہ گئی۔ یعنی تم خود بھی باہر آ سکتے تھے؟ وہ شک زدہ تھی میر کی اس کھلی دھاندلی پر۔ آف کورس مائی ڈیئر انوسینٹ وائف، اس نے آنکھ مارتے بڑے سٹائل سے صبا کی طرف فلائنگ کس اچھالی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، وہ اس پر لعنت بھیجتی بوڑھی تھی۔ میر کو زور کا چکر آیا، اس نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر زخم جانچنا چاہا، گولی مسلز کو پھاڑ کے نکلی تھی۔ فرسٹ ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے زخم خراب ہو رہا تھا۔ میر کی براؤن جیکٹ خون سے تر ہو چکی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ذرا سا ڈگمگایا۔ آپ ٹھیک ہے صبا؟ اور میر کہاں ہے؟ وہ بھی بمشکل چند قدم ہی چلی تھی کہ ہاتھوں میں ٹارچ پکڑے میر، لاریب چوہان اور دیوان اس کی سمت تیز سے بڑھے تھے۔ صبا نے ہاتھ سے اپنے پیچھے اشارہ کیا ہی تھا کہ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگے۔ میر لاریب نے آگے بڑھ کے میر چوہان کو سہارا دیا اور ٹارچ کی روشنی میں پہلی دفعہ صبا کی نظر اس کے زخمی بازو پر پڑی۔ اس کا براؤن جیکٹ خون سے رنگا
सुर्ख हो चुका था। वो देरी से गाड़ी के सिर्फ बड़े थे। मीर लारेब चौहान पहले से अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन मीर ने जिद करके गाड़ी का रुख हवेली की तरफ करवाया। वो सबसे पहले सबा को सही सलामत हवेली पहुंचाना चाहता था और अगले आधे घंटे में मीर लारेब इसे हवेली के फाटक पर उतार के गाड़ी को तेजी से भगा ले गया। अगर तुम्हारी अना ही का सवाल है तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। वो हवेली के अंदर आई तो सभी ने इससे तरह तरह के सवाल किए। वो खुद नहीं जानती थी कि हमला करने वाले कौन थे और इसे गोली कैसे लगी थी। सबके सवालों पर इसके लबों से एक लफ्ज़ न निकला। ये बात तो तय थी, इसे गोली इस वक्त लगी थी जब वो गायब हुआ था। लेकिन सबा के लिए हैरत की बात यह थी कि अगर वो ज़ख्मी था तो इसने बताया क्यों नहीं? वो कैसे इतना दर्द बर्दाश्त करता रहा? सबा सबके दरमियान से उठकर अपने कमरे में आ गई। इसकी दाएं हथेली पर खून जमा हुआ था। इसे वो पल याद है जब इसने मीर को दलदल में धक्का दिया था। मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में? मेरी बला से वो जिए या मरे। वॉशरूम में खड़े होकर हाथ धोते इसने मीर के ख्याल को जहन से झटकना चाहा, पर खून से तर इसका ज़ख्मी बाजू नज़रों के सामने से हटता ही नहीं था। काश मीर चौहान तुम मेरे साथ इतने बुरे ना होते। थोड़ी सी इंसानियत होती तुम में तो शायद मैं तुम्हारी सलामती के लिए दुआ होती। लेकिन तुम्हारी हर बुराई के बावजूद मैं इस वक्त तुम्हें कोई बद्दुआ भी नहीं दे रही। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हें ज़िंदगी मिले या मौत। सुबह इसकी आंख जब खुली तो सभी इसके कमरे में मौजूद थे। अपने सोए हवास को बहाल करती वो उठ बैठी। रात वो सोफे पर ही सो गई थी। वो उठकर बेड पर तक आई जहाँ मीर लारेब से एहतियात से बेड पर लिटा रहा था। वो सही सलामत बिल्कुल तंदुरुस्त इसके सामने था, अलबत्ता रंगत कुछ जर्द सी थी। खतीजा चौहान इसके सर को अपनी गोद में रखती इस पर पड़ के कुछ फूंक रही थी। सोनी खामोशी से आंसू बहा रही थी। पूरा एक हफ्ता तुम्हें बेड रेस्ट करना, अगर अपनी चलाने की ज़रा भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीर लारेब ने ताकीद करते इसे धमकी से भी नवाजा था। जानता हूँ तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। एक हफ्ते का सुनकर वो चिढ़ गया था। लारेब हंसते हुए जैसे मुड़ा इसकी नज़र खामोश खड़ी सबा पर पड़ी। आप ठीक है? आपको तो कहीं चोट नहीं आई? वो अपनायत से पूछ रहा था। सबा ने नफ़ी में सर हिलाया। एक नज़र मीर चौहान को देखा जो इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए खतीजा चौहान को तसल्ली दे रहा था, जिसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खालिक चौहान इसकी सलामती की खुशी में नज़र न्याज करने में मसरूफ़ थे। दिल शिकन होकर तेरी महफिल से चले आते हैं, तेरी महफिल में तो हर बात पे पाबंदी है। अफसोस हो रहा है मुझे ये सही जिंदा सलामत देखकर। वो खतीजा चौहान के कहने पर इसे सूप देने आई थी। वो तकिए से टेक लगाए मोबाइल में मसरूफ़ था, लेकिन सबा को देखकर छेड़े बिना न रह सका। बहुत हो रहा है, पर अफसोस नहीं, दुख इस बात का कि जिसे अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं वो कैसे किसी के दर्द को समझ पाएगा। तुम खुद गर्ज हो ये जानती हो, लेकिन इतने बेहिस साबित हो गए इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो नफ़रत या गुस्से में नहीं बोल रही थी, इसकी आवाज़ में बेयकीनी का अंसर ज़्यादा नुमाया था। मीर चौहान का मूड पल में कशीदगी समेट लाया। मेरे बारे में जितना जान गई हो वही तुम्हारे लिए काफ़ी। इससे ज़्यादा जानने की कोशिश करोगी तो उलझ जाओगी, और फिलहाल मकड़ी के इस जाल में उलझना तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं। वो कंबल साइड पर फेंक के पैरों में स्लीपर अड़सता कमरे से बाहर चला गया। कौन सा बेड रेस्ट और कहाँ की एहतियात? सबा ने सूप को साइड टेबल पर रखते अफसोस से नफ़ी में सर लाया। वो खालिक चौहान के मना करने के बावजूद भी जीप लेकर बाहर निकल गया। वक्त यूं ही खामोशी से अपने सीने में हज़ारों राज छुपाए आगे से रख रहा था। एक लगी बंदी रूटीन थी जिसे ज़िंदगी में कोई हलचल ही ना हो। मीर का ज़ख्म अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था। इसकी मनमानी अपने अरूज पर थी। अपने अलावा दूसरों को वो खातिर में ही कबलाता था जो किसी मान के थोड़ा आराम ही कर लेता। वो हर साल की तरह इस दफ़ा भी जीप रैली में शिरकत कर रहा था। तकरीबन सभी से समझा चुके थे और हार मानकर खामोश तमाशाई बन बैठे थे। सिर्फ एक सबा थी जो इस सारे मामले के यकसर अनजान बनी, सबके चेहरों से झलकती परेशानी को देखती रहती। खतीजा चौहान ने इसे भी कहा था कि वो मीर को समझाए, लेकिन सबा ने अभी तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी। एक तो मीर हवेली में बहुत कम आता था और दूसरा से मीर के कुछ करने या ना करने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं जानता हूँ मेरी खुददारियाँ तुझे खो देगी, मगर मैं क्या करूँ, मुझे मांगने से नफ़रत है। आज खिलाफ मामूल हवेली में अजब सी भगदड़ मची थी। खतीजा चौहान किचन में घुसी अपनी निगरानी में डिनर तैयार करवा रही थी। सोनी कॉलेज से आती अपने कमरे में जा घुसी तो जैसे उसके हाथों सबा को बेचैनी महसूस हो रही थी। एक साथ कई गाड़ियों का हॉर्न बजा। खतीजा चौहान किचन से और सोनी नक्सक सी तैयार कमरे से भागकर लाउंज में आई। इनकी बेचैन नज़रें दाखिली दरवाजे पर टिकी थी, तभी दरवाज़ा धकेल कर अजनबी चेहरा अंदर आया। अदन? खतीजा चौहान बेकरारी से इससे जा लिपटी। अदन के पीछे हाजिक चौहान, अमीरा बेगम, ईशा, मीर लारेब और खालिक चौहान अंदर दाखिल हुए। खतीजा चौहान और सोनी बारी बारी इन तीनों से मिल रही थी। सबा कन्फ्यूज थी, एक तरफ खड़ी थी, नहायत गैर मतवक्का सूरत हाल थी। वो जाए या यहीं खड़ी रही जैसी कैफियत का शिकार थी। सारा सामान यहाँ रखो और तुम सब जाओ। मीर चौहान सामान से लदे नौकरों समेत अंदर आया। करीम कलर के शलवार सूट पहने, गले में स्याह चादर डाले, वो काफ़ी फ्रेश लग रहा था। इसे देखकर वो पलटने लगी कि अदन की नज़र इस पर पड़ी। वो आंखों में ढेरों इश्तियाक लिए इसकी तरफ आया। अगर मैं गलत नहीं तो आप वही हैं जिन्होंने मेरे लाला को तस्कीर कर लिया। इसका अंदाज शरारती था। सबा सिर्फ मुस्कुरा के रह गई। ओ माय गॉड सोनी की बच्ची, तुमने कहा था कि भरजाई किसी सल्तनत की शहजादी लगती है, मगर ये तो आसमानी हुरों से भी ज़्यादा बढ़कर हसीन है। इतनी प्यारी, इतनी मासूम। लाला ये तो सिर्फ आपके लिए बनी है। नॉन स्टॉप बोलते सबा की तारीफ़ों के पुल बांधते इसने सबा का हाथ पकड़ के मीर के बराबर खड़ा कर दिया। मीर चौहान ने मुस्कुराते हुए इसे देखा और फिर ताज़ीमन सर को हल्का सा खाम दिया। आई नो, इसका इत्मीनान काबिल यकीन था।
اپنے پہلو میں کھڑی صبا کو بازو پہ لا کے اپنے حصار میں لیا تھا۔ صبا جو اس کی ہی سمت دیکھ رہی تھی، اسے لگا جسے ننگے تار نے اسے چھو لیا ہو۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے حصار سے نکلی اور میر چوہان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ حاذق چوہان اور عشا اسے بہت پیار اور اپنائیت سے ملے۔ یار یہ عشا تو بھلا اس کی منگیتر نہیں تھی؟ خیر ابھی پتہ لگ جائے گا۔ البتہ امیرہ بیگم روکھے پھیکے انداز میں جیسے مجبوری میں اس سے ملی تھی۔ ماں جی چاہتی ہیں کہ تم اس ریلی میں حصہ نہ لو۔ ڈنر کے بعد جب کمرے میں آئے تو اس نے حدیث چوہان کا مطالبہ دہرایا۔ قمیص کے بٹن کھولتے میر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ اور تمہیں اپنا سفارشی بنا کر بھیجا، لیکن تمہیں نہیں لگتا یہ سفارش مجھ پر کام کرے گی؟ تمہیں قمیض اتار کے صوفے کی سمت اچھالتے ہوئے نائٹ سوٹ نکالنے الماری کی طرف چلا گیا۔ میں سفارشی نہیں ہوں ان کی، اور نہ ہی مجھے تمہیں روکنے کا کوئی خاص شوق ہے۔ انہوں نے کہا میں تم سے بات کروں، صرف اس لیے کہا تم سے۔ ناک چڑھاتے ہوئے تڑک کے بولی۔ میر سوٹ نکال کے واپس اس تک آیا۔ ٹھیک ہے بات کرو، مجھے منانے اور روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارا رات بھر منانے کا طریقہ پسند آئے تو شاید میں صبح رک ہی جاؤں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا زمانی اشارہ کرتا اسے اکسا رہا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتی وہ بھگ سے اڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کی گھٹیا اور بکواس باتیں کر کے تم مجھے جیت لو گے؟ ہرگز نہیں سردار میر چوہان، تمہاری بازوؤں میں اتنا دم نہیں کہ تم مجھے جیت سکو۔ ارے مجھے تو کیا، تم تو یہ جیپ ریلی جیتنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ وہ بولتی نہیں تھی، انگارے چباتی تھی۔ میر نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے غصہ دلاتی، چیلنج کرتی، وہ ہمیشہ اپیل کرتی تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے میری بازوؤں میں ذرا بھی دم نہیں؟ اپنی چوڑی ہتھیلی کو سامنے پھیلاتے اس نے تصدیق چاہی۔ لگتا؟ صاف دکھتا ہے، وہ نے خود سے بولی۔ میر نے اگلے ہی پل اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ گرفت سخت سے سخت تر کرتا جا رہا تھا۔ خود کو چھڑواتے صبا کی چیخ نکل گئی۔ اتنا ہی دم کافی ہے یا اور دکھاؤں؟ وہ اسے اپنے سخت شکنجے میں جکڑے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی فولادی بازو میں پھنسی اس کی نازک کمر ٹوٹنے کے قریب تر تھی۔ خود کو چھڑانے کی تمام تر کوششیں سے ناکام ہوتے اس نے میر کے زخم پر ناخن گاڑ دیے۔ میر کے زخم بازو میں شدید درد اٹھا، زخم سے خون رسنے لگا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی گرفت ہلکی نہیں کی۔ کچھ ہی دیر میں صبا بری طرح ہانپنے لگی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر میر چوہان کی چمکدار آنکھوں کی چمک میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ صبا نے مسکراتے ہوئے اس کا کالر سیٹ کیا۔ تو کیسا لگا انعام مائی ڈیئر سردار میر چوہان؟ وہ ابھی خاموش کھڑا تھا۔ صبا کو اس کی خاموشی سے الجھن ہوئی۔ یہ میرے رب کی حکمت ہے کہ کسی کو طاقتور بنائے تو کسی کو کمزور، لیکن یہ دنیا گول اور ہمیشہ گردش میں رہتی ہے۔ اس لیے جہاں کل تم تھے آج میں ہوں۔ میں چاہوں تو تمہیں ایک پل میں ہرا سکتی ہوں، لیکن مجھے تمہیں ہرانا نہیں ہے، تمہارا غرور توڑنا ہے، تمہیں تمہارے اپنوں میں بالکل تنہا کرنا ہے۔ وہ اسے وارننگ دیتے صبا نے پلٹ کر وارڈروب بند کی اور جانے ہی لگی کہ میر نے ہاتھ پکڑ کر اسے وارڈروب کے ساتھ لگا دیا اور خود اس کے قریب ہوتے قدم بھر کا فاصلہ مٹاتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں وارڈروب پہ رکھتے وہ گہرا سانس بھرتے نرمی سے مسکرایا۔ اگر تمہارا مقصد مجھے غصہ دلانا یا چڑھانا ہے تو تم اپنے مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ نہ تو مجھے تم پر غصہ آتا ہے اور نہ میں تمہاری ان بچکانہ باتوں سے چڑھتا ہوں۔ پتہ ہے پیٹ بھرا انسان بھوکے کو مجنون تصور کرتا ہے، اس لیے ایک سالار کے جانے سے میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ اگر تم مجھے ایسا سمجھتی ہو تو تم مجھے بالکل نہیں سمجھتی، اس لیے سویٹ ہارٹ اپنے اس ناکام عاشق کے بھاگ جانے پر اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار یہاں پہ کچھ تو مس ہوا ہے گائز، ادھر ایک پیج مس ہے، لیکن میں ہر جگہ پہ وہ دیکھا ہی ہوں، ہر سائٹ چیک کر کے آئی ہوں اور وہ والا پیج ادھر اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس میں یہی بھائی یہ پڑھ کے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اس میں نا سالار بھاگ گیا ہے یا سالار کوئی چلا گیا۔ ہاں جی ہم کدھر تھے؟ ہم ادھر تھے۔ یہ بلا وہ میرا نہ کل کچھ بگاڑ سکتا تھا اور نہ آج۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سحر تراز آنکھیں گاڑے نرمی فرصت سے اس کی خشک فہمیاں دور کر رہا تھا۔ صبا نے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کے اسے خود سے پرے دھکیلا اور تن فن کرتی کمرے سے واک آؤٹ کر کے۔ ہے وہی شخص میرے گھر کے اندھیروں کا سبب جس کی راہوں میں دیا بن کے جلا ہوں پرسوں۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اندر آتے زیدی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچا۔ سکندر نے کھات جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے یہ سکندر پتہ نہیں کیوں سالار لگ رہا ہے۔ یہ دیوار پر بڑا بڑا لکھا ہے یہاں بیٹھ کر سگریٹ نوشی کرنا منع ہے۔ زیدی دیوار کی جانب اشارہ کرتا کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کل جو کام کہا تھا وہ ہو گیا؟ زیدی کی بات کو نظر انداز کرتے اس کے پیپر ویٹ شیشے کی میز پر گھمایا۔ جواباً زیدی نے نہیں کہنے سے پہلے پیپر ویٹ اس کے ہاتھ سے لیا۔ کیا بھروسہ وہ پھر سے اس کی سمت اچھال دے۔ گڈ، یعنی میرا شک صحیح تھا۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بولا کہ زیدی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مطلب تم پہلے سے جانتے تھے کہ وہاں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اس کے باوجود بھی تم نے مجھے وہاں بھیجا؟ زیدی بھڑکتے ہوئے دکھ سے بولا۔ وہ ایک کرمنل اور کوئی بھی مجرم کسی ایک ٹھکانے پر زیادہ دیر نہیں ٹکتا، یہ بات تمہیں پہلے سمجھ آنی چاہیے تھی۔ پر تمہارا قصور نہیں، تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اس عمر میں وہاں بھی دماغ کام نہیں کرتا۔ میری مانو تو ریٹائرمنٹ لے لو اور بیوی بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ زیدی کی عمر پر چوٹ کرتے اس نے مفت کا مشورہ بھی دے ڈالا تھا۔ جواباً زیدی پیپر ویٹ کی اس کی سمت اچھالتے غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر نے مہارت سے پیپر ویٹ کو کیچ کرتے واپس اس کی جگہ پر رکھا۔ میری تو عمر ہو گئی، لیکن تم بتاؤ اس سب ڈرامے سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟
زیدی کو زیادہ عمر والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کے نزدیک 40 کوئی عمر ہی نہیں تھی۔ زیدی کا غصہ دیکھتے سکندر نے لیپ ٹاپ پر ایک فولڈر کھولا اور اسکرین کا رخ زیدی کی طرف کیا۔ جب ہم شور مچاتے کہ چور آ گیا تو سامنے والا یہاں وہاں بھاگنے کی بجائے اس جگہ جاتا ہے جہاں اس کا قیمتی سامان موجود ہوتا ہے۔ تو مسٹر زیدی، اس ڈرامے سے یہ ہوا کہ وہ شخص بھی ہڑبڑاہٹ میں اپنے بہت ہی خفیہ ٹھکانوں کا پتہ ہمیں دے گیا ہے۔ میں نے وہاں کیمرے لگوا دیے ہیں، اب وہ وقت دور نہیں جب میرا ہاتھ اس کے گربان تک پہنچ جائے گا۔ سکندر تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتا زیدی کو دیکھنے لگا، جو حیرت سے منہ کھولے اسکرین پر چلتے کسی خفیہ جگہ کے منظروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا سے جوش تھا۔ یہ بھی ایک خواب کا جاگا ہوا منظر ہی نہ ہو؟ تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ کہاں ممکن ہے؟ عدن سنو، جی بھرجائی سنائے۔ صبا کے پکارنے پر وہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سے جائے بولا۔ اس کا چہرہ میر چوہان سے کافی مشابہت رکھتا تھا۔ شرارت سے دیکھتا وہ میر چوہان کا ہی عکس لگا تھا۔ صبا نے سر جھٹکا۔ تم کہیں جا رہے تھے؟ اسے نکسک سا تیار دیکھ کر وہ استفسار کیے بنا نہ رہ سکی۔ صرف میں نہیں بھرجائی، عشا اور سونی بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ آج ہمارا ارادہ گوٹ کی خاک چھاننے کا، آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ عدن نے تفصیل سے جواب دیتے اسے بھی آفر کر ڈالی۔ صبا نے فی الفور نفی میں سر ہلایا۔ صحرا کی سیر اسے کچھ خاص راس نہیں آتی تھی۔ آپ نے کسی کام سے روکا تھا؟ اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر عدن نے یاد دہانی کہی۔ وہ تمہارے لالا کا پوچھنے آئی تھی، تم نے کہیں دیکھا انہیں؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ سوری بھرجائی، اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لالا کہاں ہے؟ وہ تو صرف ان کا سایہ بتا سکتا ہے۔ سایہ؟ اس نے حیران ہوتے دہرایا۔ ارے لالا کا سایہ یہیں آ گیا، آپ خود پوچھ لیں ان سے کہ میر لالا کہاں ہے؟ عدنان گیٹ سے اندر آتے میر لاریب چوہان کو دیکھتے پرجوش سے ہوتے بولا۔ بتائیں بھرجائی کو میرے لالا کے یہاں کہاں ہے؟ وہ میر لاریب کے قریب آتے شرارت سے بولا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ لاریب نے عدن سے نظریں ہٹا کر صبا کے الجھے چہرے پر نظر ڈالی، جو ابھی تک عدن کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے بھرجائی، میر لالا کا پوچھ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ان کے سائے سے پوچھ لیں۔ عدن کے بتانے پر لاریب نے جاندار کہہ لگا۔ کیوں، تم جیلس ہو رہے ہو؟ میر لاریب نے چھیڑا۔ میں تو نہیں، البتہ بھرجائی ضرور ہو سکتی ہیں۔ عدن معصومیت سے بولا۔ ارے وہ کیوں؟ لاریب حیران ہوا۔ جب آپ بھرجائی سے زیادہ ان کے شوہر کے بارے میں خبر رکھے تو جیلس ہونا تو بنتا ہے۔ عدن نے پتے کی بات بتائی۔ اوہ، لاریب نے ایک شوق نگاہ صبا کے چہرے پر ڈال کر اوہ کو کافی سے زیادہ لمبا کھینچا۔ صبا ابھی تک ان کی لا یعنی باتیں نہیں سمجھی تھی۔ میر ڈیرے پر تایا سائیں کے ساتھ ہے، شام تک واپس آ جائے گا۔ وہ صبا کو اس کا مطلوبہ جواب دیتا حویلی کے اندر چلا گیا۔ ڈرائیو وے کے پاس وہ دونوں رہ گئے تھے۔ عدن نے مسکراتے ہوئے فرضی کالر چھاڑے، انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہوں میں نہ کہتا تھا لاریب میر لالا کے بارے میں سب جانتے ہیں، جبکہ صبا کھڑی سوچ رہی تھی کہ میر سے بات کرنے کے لیے شام تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ان کی گل کرنی صبا باجی، میں نے اپنی حد میں تم کو بے حد چاہا ہے۔ وہ ڈیرے سے آ کر وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا، تبھی سہمی سی صبا اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ خیریت؟ وہ بمشکل اس سے ٹکراتے بچا تھا۔ جواب نہ ملنے پر اپنی ایکس رے کرتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ کس نے کچھ کہا ہے؟ وہ ایک گہرا سانس بھرتا اصل معاملے تک پہنچا۔ یہاں کسی کو اور آتا ہی کیا سوائے دوسروں کی زندگیاں چھینن کرنے کے؟ میں کہہ رہی ہوں مسٹر میر چوہان، سمجھا لیجیے اپنی چہیتی چچی کو، وہ آئندہ مجھ سے اس ٹون میں بات نہ کریں۔ میری بلا سے وہ تمہاری دوسری یا پھر تیسری شادی کروائیں۔ نہ مجھے تم میں دلچسپی اور نہ ان کی چہیتی بیٹی میں۔ میری طرف سے تم دونوں جاؤ بھاڑ میں۔ وہ صبح سے بھری بیٹھی تھی۔ صبح کچن میں امیرہ بیگم نے آ کر اسے خوب باتیں سنائی تھی، عشا کا حق مارنے اور میر پر ڈورے ڈالنے کا طعنہ تک دے دیا تھا۔ وہ ان کی سرد موہری سے شروع دن سے واقف تھی، مگر اس کے پیچھے یہ وجہ ہوگی ان کے وہم و گمان میں بھی تھا۔ وہ حقیقتاً بھڑک اٹھی تھی اور اب اپنی ساری بھڑاس میر چوہان پر نکال رہی تھی۔ اچھے سے بتا دیجیے انہیں، میں بیوی ہوں تمہاری، کوئی زر خرید غلام نہیں جس کی جب وہ چاہے بےعزتی کرتی پھرے۔ وہ نہایت تلخ ہو رہی تھی جبکہ لفظ تمہاری بیوی پر میر کی رگیں شرارت پھڑکی تھی۔ وہ پلٹا اور کڑائی سے تھام کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ صبا کی روح فنا ہوئی، ساری تیز تراری جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ بیوی تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ اس کی نرم و ملائم زلفوں سے کھیلتا ہوا بولا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، میرا تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں جو میں جیلس ہوتی پھروں۔ اور یہ کہ تم ہر وقت شرٹ کے بغیر گھومتے پھرتے ہو۔ وہ میر چوہان کے کسرتی بدن سے خائف ہو رہی تھی، مزید اس کی قربت بھری توجہ وہ سرخ پڑنے لگی۔ اچھا، یہ سب میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ اس کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اپنی پناہوں میں بھرتے ایک محبت بھرا حصار قائم کیا۔ صبا ایک نظر اس کی شوق بولتی آنکھوں میں جھانک پائی۔ میر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میر چوہان کی مسکراہٹ اس کے اندر تنفر بھر گئی، وہ گیلی لکڑی کی طرح چٹکی تھی۔ بس کرو تم، میں اگر اس گھر میں ہوں تو وجہ تم جانتے ہو، جو کچھ بھی تم میرے ساتھ کر چکے ہو اس کے بعد صرف اور صرف نفرت کی گنجائش نکلتی ہے۔ آئندہ میرے قریب آنے سے اجتناب برتنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ وہ اسے پرے چھٹکتی واش روم میں گھس گئی۔ میر چوہان اپنی شرٹ پہنتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح جو دو خبریں صبا کو ملی ان میں سے ایک عدن اور عشا کی شادی کی تھی، جو کہ ان دونوں کی مرضی سے ہو رہی تھی، جبکہ دوسری خبر سونی اور لاریب کے نکاح کی رخصتی سونی کی تعلیم مکمل ہونے تک ملتوی کر دی گئی۔ ہائے سونی تو انہوں پسند کر دی سلار نو۔ خواب، خیال، حقیقت، یقین، غم اور محبت، ذرا سی عمر میری کس کس کے ساتھ گزر گئی۔ وہ سونی کو ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کمرے کی ہر چیز فرش پر ڈھیر ہوئی تھی۔ وہ کانچ کے ٹکڑوں سے بچتی بچاتی سونی تک آئی، جو گھٹنوں کو
میں سردی فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ صبا نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جھٹکوں کی زد میں مقید سونی کا وجود ایک پل میں تھما۔ سر اٹھا کر روئی روئی سرخ آنکھوں سے صبا کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے سینے سے آ لگی۔ حواس پاختہ سی وہ اسے سنبھالتی رہ گئی۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا بجائی پلیز آپ ویر جی سے کہیں کہ وہ بابا جائی کو جا کر منع کریں، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ سب۔ خدا کے لیے بھرجائی مجھے بچا لے، میں کسی بھی قیمت پر یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ سونی ہچکیوں سے روتی مسلسل اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ صبا نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں خود تمہارے ویر جی سے بات کروں گی۔ میں جانتی ہوں تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی تمہاری پسند کو انکار نہیں کریں گے۔ سونی کے آنسو پہنچتے وہ اپنے دل میں پنپتے خیال کو زبان پر لا رہی تھی اور اس کی بات پر سونی کو چپ لگ گئی۔ سونی کی خاموشی اس کے خیال کو تقویت بخش رہی تھی۔ وہ دل میں کچھ سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھڑکی کے راستے سورج کی اولین کرن کمرے میں بیٹھ کے ایک طرف سوئی صبا کے چہرے پر پڑی تو اس نے کسمساتے ہوئے کروٹ بدلی، لیکن نیند ٹوٹ چکی تھی، اس لیے آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور کشنز کے پار بیٹھ کے دوسری طرف نظر ڈالی جہاں اس کے مطابق میر چوہان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جگہ خالی پڑی تھی۔ کمبل کو پرے ہٹاتے وہ بیڈ سے اتر کے پیروں میں سلیپر پہنتی پلٹی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر ڈریسنگ کے سامنے نقص تیار میر چوہان پر تھی۔ بلیک پینٹ کوٹ پر وائٹ شرٹ پہنے وہ ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ آہٹ پر پلٹ کے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے اپنی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ صبا کو اس کا انداز نظر انداز کرنے والا لگا۔ وہ میر چوہان سے سونی کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی پر ایک عجیب سی جھجک ماننی تھی۔ وہ جو ہر بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتی تھی، پہلی دفعہ کسی اچھے سے موقع کی تلاش میں تھی۔ اگر بات میر چوہان کی خود کی بہن کی نہ ہوتی تو وہ کب کی کر چکی ہوتی۔ اس نے میر کو ہمیشہ اپنی سونی کے معاملے میں از حد محتاط دیکھا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ وہ اس کی تیاری کا تنقیدی جائزہ لیتی بات کا آغاز کرتے بولی۔ ارجنٹ میٹنگ کے لیے لندن جانا پڑ رہا ہے، 8-10 دنوں میں واپسی متوقع ہے۔ وہ مصروف سا مختصر جواب دیتا دائیں کلائی پر گھڑی باندھنے لگا۔ لندن پر حویلی میں 2 شادیاں، ایسے میں لندن جانے کی کیا تک؟ بہت سے کام دھورے ہیں، تم چلے جاؤ گے تو کیسے مکمل ہوں گے؟ وہ اس کے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتی اسے اس کی ذمہ داریوں کے احساس دلاتی بہت دل کے قریب اپنی سی محسوس ہوئی تھی۔ میر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میٹنگ ضروری ہے، میں مہندی سے پہلے لوٹ آؤں گا اور اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو، میں لیتا آؤں گا۔ وہ خوشبو میں بسا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اوکے پھر اجازت۔ صبا کے نفی میں سر ہلانے پر وہ جانے کے لیے مڑ آئی تھا کہ صبا کے پکارنے پر انہی قدموں پہ واپس پلٹا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی پلیز۔ اسے مستقل گھڑی پر نظر جمائے دیکھا وہ منت کرتے بولی۔ میں حقیقتاً لیٹ ہو رہا ہوں، اگر ہم واپسی پر بات کر لیں تو؟ اگر واپسی پر بہت دیر ہو گئی تو؟ اس کی بات کاٹتے وہ تیزی سے بولی۔ میر نے غور سے سیاہ نائٹی میں بکھری زلفوں اور خوابدہ آنکھوں پہ گنہری پلکوں کی جھلمن گرائے صبا کو دیکھا۔ وہ اس کے چمکدار جوتوں پر نظر جمائے الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے سونی اس نکاح سے خوش نہیں، ہمیں ایک دفعہ اس کی مرضی پوچھ لینی چاہیے، اس نے ہمت کرتے کہہ ڈالا۔ تم سے کچھ کہا سونی نے؟ میر نے بغور سے دیکھتے کہا۔ نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے۔ وہ میری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ خود اس سے بات کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے اسے کوئی اعتراض ہو۔ صبا نے ایک نظر اسے دیکھتے جو غور سے اسے سن رہا تھا وہ تو اس کی بدتمیزی اور نفرت و حقارت کو بڑے غور سے سنتا تھا، جیسے اس کی سننے سے زیادہ اہم گوٹے سردار کو کوئی کام ہی نہ ہو۔ اگر اسے سچ میں کوئی اعتراض ہوا تو کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ وہ اصل بات چھپا گئی تھی۔ میر نے درمیانی فاصلہ ایک قدم میں بٹایا اور اسے شانوں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ صبا کیا کوئی ایسی بات ہے جس سے مجھے باخبر ہونا چاہیے اور میں انجان ہوں؟ وہ اپنی گہری نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا، اس کے چہرے اور لہجے میں غصے کی ہلکی سی رمق تک نہ تھی۔ صبا نے سرعت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کئی دفعہ میر کے رویے پر حیران رہ جاتی، اس کی بے پناہ بدتمیزیوں کے باوجود نہ وہ غصہ کرتا تھا اور نہ اس پر چلاتا تھا۔ صبا نے خود سے اسے ذرا سی بات پر خالق چوہان کے سامنے غصہ کرتے اور چلاتے دیکھا تھا۔ وہ پورے گوٹھ میں مغرور اور غسیل مشہور تھا، لیکن صبا نے اپنے لیے ہمیشہ اسے نرم اور پرسکون ہی پایا تھا۔ اگر ایسا تو پھر یہ واقعی تمہاری غلط فہمی، اور جہاں تک ہے ساتھ دینے کی بات تو میں ہمیشہ سونی کے ساتھ کھڑا ہوں، نہایت ملائمت سے کہتے صبا نے میر نے صبا کو دھیرے سے اپنے ساتھ لگایا اور اپنے پرحدت لب اس کی روشن پیشانی پر رکھ دیا۔ وہ اس کی جرأت پر حیران کوئی مزاحمت تک نہ کر پائی۔ میر اس کا گال تھپتھپاتے کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ ششدر سی پیشانی پر ہاتھ رکھے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میر کا خوشبو بھرا لمس اس کی پیشانی پر چاند سا دمک رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی، باہر جھانکا۔ وہ لیریب کے ساتھ جیپ میں سوار ہو رہا تھا۔ غیر ارادی نظر اوپر اٹھی اور اسے باہر جھانکتا دیکھ کر ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ وہ کرنٹ کھا کے کھڑکی کے پٹ بند کرتی پیچھے ہٹی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور تم سے ہار جاؤں گی یہ بھی خواب میں بھی نہ سوچنا۔ تم سردار میر چوہان، تمہیں خونی تھے، ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ وہ تنفر سے سر چھٹکتی واش روم میں گھسی اور رگڑ رگڑ کے پیشانی کو صابن سے دھوتے ہوئے اس کا خود بھی رو دی تھی، لیکن میر چوہان کا لمس پیشانی پر یوں کا توں موجود تھا۔ یہ جو زیست کا سفر ہے، یہ جو راستہ ہے میرا، اگر تم نہ ساتھ دو گے تو یہ کس طرح کٹے گا؟ میری سوچ کی حدوں تک یہ گما بھی کیسے آئے، کوئی پل بھی نہ تمہارے بھلا کیسے بیت جائے؟ میرے پاس تم نہیں ہو، میرے پاس کب نہیں ہو، میری یاد کے نگر میں، میرے خواب کے سفر میں، میری سوچ کی تہوں میں، میری آنکھوں کے بھون میں، میرے دل میں، جاں میں، تن میں، میری حسرتوں کے بن میں، میرے دن کی تیرگی میں، میری شب کی روشنی میں۔ ہاں تم ہی ہو، ہر کہیں ہو، میرے پاس کب نہیں ہو۔ میری ہر دعا کا محور بس ایک آرزو تمہاری، اسی آرزو سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہیں کس قدر چاہا یہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔
وہ سوتی جاگی کیفیت میں تھی جب کسی کو اپنے پاس بیٹھے بال سہلاتے ہوئے پائے۔ میر چوہان نیم گنودگی میں بھی اسی کا خیال ہے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا اور واپس آ کے بال بنائے۔ ایک نظر نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھتی صبا کو دیکھا اور وارڈروب کھول کے کھڑا ہو گیا۔ چند ضروری کاغذات نکال پھر باہر چلا گیا۔ وہ مشکل اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو آخری منظر دیکھا وہ میر چوہان کی گردن پر زخم کا نشان تھا۔ یہ چوٹ کب لگی اسے؟ وہ مزید سوچتا گئی اور سو گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے پہلو میں جھانکا، چادر بے شکن تھی۔ وہ حیران ہوتی بیڈ سے نیچے اتری۔ جب میر چوہان واپس آ گیا تھا تو کمرے میں سویا کیوں نہیں؟ وہ خود کلامی کرتی واش روم میں گھسی جہاں میر چوہان کے شیمپو اور پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نماز ادا کر کے نیچے آئی، چائے بنوا کے ختیجہ چوہان کے کمرے میں بھجوائی اور جوس سے بھرا گلاس ملازمہ کو تھمایا کہ وہ جا کر مردانے میں میر چوہان کو دے آئے۔ وہ جب کمرے میں نہیں آیا تو مردانے میں رات گزارتا تھا۔ چھوٹے میر جوس نہیں پیتے، وہ تو کافی پیتے ہیں بی بی سائیں، ملازمہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، وہ ہر روز جاگنگ کے بعد جوس پیتے ہیں۔ وہ ملازمہ کو ڈپٹتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ پر بی بی جی لاریب سائیں کافی پیتے ہیں۔ ملازمہ بزید تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میں یہ میر چوہان کے لیے دے رہی ہوں، نہ کہ لاریب کے لیے۔ وہ چڑھتے ہوئے ملازمہ کو گھورنے لگی جو اس سے بحث کی جا رہی تھی۔ بی بی سائیں وہ تو حویلی نہیں آئے، میر سائیں تو ملک سے باہر گئے ہوئے جی۔ ملازمہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، مگر میں نے خود اسے کمرے میں دیکھا تھا۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ آپ عدن سائیں سے پوچھ لیں۔ ملازمہ نے کچن کی طرف آتے عدن کی طرف اشارہ کیا۔ کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھائے عدن نے استفہامیہ نظروں کو دونوں کو باری باری دیکھا۔ میر کدھر ہے عدن؟ میرا مطلب ہے کیا وہ رات کو واپس آئے تھے؟ اس کے دل میں دہشت اور خوف کرنے لگا۔ نہیں بھرجائی، لگتا ہے آپ لالا کو مس کر رہی ہیں۔ آنے دیں انہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ آپ کو یوں تنہا نہ کیا کریں۔ ویسے وہ مہندی کی صبح کو واپس آئیں گے، میں تو ان سے ناراض ہوں، آپ بھی ہو جائیے گا۔ یہ بھی کوئی بات ہے ہوئی؟ اکلوتے بھائی کی شادی اور وہ لندن میں اپنے کام نپٹانے پھر رہے ہیں۔ عدن اس کی حالت سے بے خبر بولے جا رہا تھا۔ صبا اسے بولتا چھوڑ کر کمرے میں آ گئی جہاں میر کے کولون کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوف کی ایک تیز لہر نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اگر میر واپس نہیں آیا تو وہ کون تھا جسے رات کو اس نے اتنے قریب بیٹھا دیکھا تھا؟ اسی سوال سے الجھتے وہ شام تک شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ چونکہ شام کو اپٹن کی رسم تھی اس لیے حویلی کی پچھلی طرف سارا انتظام کیا گیا۔ حویلی میں سبھی مصروف تھے لیکن عدن ڈاکٹر کو لا کر اس کا چیک اپ کروا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر اسے آرام کرنے کو کہا۔ ختیجہ چوہان سمیت سبھی اس کی خیریت دریافت کر کے اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب صبا کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کمبل کو پرے کھسکاتی کسل مندی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری حویلی خالی پڑی تھی۔ شاید ملازمین بھی حویلی کے پچھلی طرف موجود تھے۔ اس نے کچن میں داخل ہو کر برنر آن کیا اور چائے کے لیے پانی چڑھا دیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی اس لیے دانستہ صبح والے واقعے سے نظریں چرائے ہوئے تھی۔ وہ چائے کے بننے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک انوکھے احساس نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا، مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ خوف کی سرد سی لہر سینے میں دوڑ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچن سے باہر جاتی لائٹ چلی گئی، حلق سے بڑی بے ساختہ چیخ نکلی، مگر اگلے ہی لمحے بڑے جان لیوا ثابت ہوئے کیونکہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے جکڑ لیا تھا۔ خوف سے پیلی پڑتی وہ ہاتھ پیر چلاتی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل کی طاقت کے سامنے سب بے سود تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک ہاتھ سے اس کا آواز کا گلا گھونٹے دوسرے سے اسے قابو کیے ہوئے تھا۔ اپنی بے بسی پر صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آنکھیں بند کی تو میر چوہان کا چہرہ اپنی تمام تر خوبروئی سے لیے سامنے آ ٹھہرا۔ ایک عجب سی طاقت تھی جس نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے مقابل کی کلائی پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ وہ تڑپ کے پیچھے ور گرفت ڈھیلی پڑتے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ ابھی لائٹ آ گئی۔ وہ بدحواسی میں امیرہ بیگم سے جا ٹکرائی۔ امیرہ بیگم نے ایک نظر اس کی اڑتی ہوئی رنگت پر ڈالی اور دوسری کھڑکی سے کودتے وجود پر۔ اوہ، تو ہماری ناک کے نیچے یہ گل کھلائے جا رہے ہیں، تبھی تو صبح سے بخار کا ناٹک کیے پڑی تھی تاکہ تمہیں کوئی رنگ نہ پوچھے اور تم اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہے، لیکن تیری چوری پکڑی گئی ہے۔ بتا کون تھا وہ اس کے ساتھ یوں چھپ چھپ کے معاشقے لڑائے جا رہے تھے؟ امیرہ بیگم تو پہلے سے کھار کھاتی تھی، اب موقع ہاتھ آیا تو اپنی من پسند کہانی کرتے اس کے عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دی، جبکہ وہ تو پہلے جھٹکے سے نہ سنبھلی تھی، اوپر سے امیرہ بیگم کی الزام تراشیاں۔ صبا فک رنگت لیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی ذہانت، اس کا اعتماد کہیں دور جا سویا تھا۔ ایک ساتھ دو واقعات نے اس کے اعصاب چٹ کھا دیے تھے۔ اب اکٹھا کرتی ہوں سب کو، کیا کر دیکھیں اپنی چہیتی بہو کے رنگ ڈھنگ کیسے سب کی نظروں میں دھول جھونک رہی ہے۔ تیز تیز چلاتے وہ اگلے چند منٹوں میں حویلی کے سبھی افراد کو اکٹھا کر چکی تھی۔ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ لاریب تھا۔ سبھی بدحواس سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر امیرہ بیگم کی زہر اگلتی زبان نے سبھی کو زیادہ دیر بے خبر رہنے نہیں دیا۔ وہ سب بے یقین نظروں سے کبھی امیرہ بیگم تو کبھی پیلی پڑتی صبا کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تو بھلا ہو بھائی صاحب، میں یہاں پانی پینے آ گئی، ورنہ یہ لڑکی تو آج ہماری عزت پر بٹا لگا رہی تھی۔ میں کہتی ہوں بھائی صاحب پوچھیے اس سے کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ صبا نے سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، آنسو پلکوں کی نوک پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ امیرہ بیگم کے سفید جھوٹ کے خلاف اپنا دفاع کرنے سے قاصر تھی۔ وہ جو کامیاب وکیل تھی، لفظوں کی بہترین کھلاڑی تھی، جس کی دلائل و برجستگی کے مخالف بھی قائل تھے، اس بل نوکیلے خنجر سے لفظوں سے گھائل بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ امیرہ بیگم کی باتیں سے فروختہ کیے دے رہی تھی۔ پر بھرجائی ایسا کیوں کریں گی؟ ضرور چچی جان آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے عدن اس کا دفاع کرتا بولا۔ امیرہ بیگم نے کھاد جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا میں جھوٹ بولی ہوں؟ اور غلط فہمی والی خوب کہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کیسے اپنے عاشق کو کھڑکی سے بھگا رہی تھی۔ امیرہ بیگم کی زبان فراٹے بھر رہی تھی، تبھی کوئی سفری بیگ کاندھے پر ڈالے چوکھٹ پر آ کھڑا ہوا۔ بتا سب کو جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، ورنہ تیرا ایسا حلیہ بگاڑوں گی تو کسی کو شکل دکھانے کے بھی قابل نہیں رہے گی۔
امیرہ بیگم نے اپنے انگوٹھیوں سے لدے ہاتھ کا تھپڑ اسے دے مارا، مگر اگلا لمحہ امیرہ بیگم سمیت سبھی کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ بروقت صبا کے سامنے آ کر میر نے وہ تھپڑ اپنے چہرے پر کھا لیا۔ ایک نوکیلی انگوٹھی نے گال کی جلد کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ گال کے بالکل درمیان میں خون کی 1 انچ لکیر برآمد ہونے لگی۔ صبا نے جھکی نظریں اٹھائی اور پلکوں کی نوک پر ٹکے آنسو شدت سے بہہ نکلے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری یہ سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔